الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين رافع السماوات وخافض الأرضين والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المؤيد ورسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. خالق کائنات، آپ لوگوں کا اس مقدس بارگاہ میں تشریف لانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے قدم چل کے آئے ہو اپنے مظلوم مولا کو غصہ دینے کے لیے، خداوند عالم ہر قدم کے صدقے میں آپ کے مرحومین کے گناہ معاف فرمائے۔ آمین دل کی گہرائیوں سے کہیں خداوند عالم اس ذکر کے صدقے میں اللہ ہم سب کے مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ خداوند عالم امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ میں زیادہ وقت واسطے آپ لوگوں کے سامنے مزاحم نہیں ہوتا، بس امر تھا اور امر کی تعمیل کرتے ہوئے حاصل ہوا، اور ایک لمبے عرصے کے بعد آپ لوگوں کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ چند منٹ گفتگو کروں گا اور اجتماع سے دعا کر لوں گا انشاءاللہ۔ میرے بعد 3 برادر اور بھی پڑھنے والے ہیں، آپ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں، تھک چکے ہیں۔ چند جملے عرض کر کے آپ سے اجتماع سے دعا کر لوں گا، آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ آواز سے بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا محمد وآلِ محمد، بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ سورہ انبیاء کی آیت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان لوگوں کو آپ کا امام قرار دیا ہے جو اللہ کے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ خیرات کی طرف دعوت دیں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، یہ لوگ ہیں کون؟ فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہی لوگ عبادت گزار ہیں۔ یہ ہے سورہ انبیاء کی آیت کا مختصر سا ترجمہ۔ اس آیت میں گفتگو بہت ہے،
ہر کلمے پہ اشرے کی نہیں کئی اشرے کی ضرورت ہے کہ وجعلناہم سے کیا مراد ہے، ائمہ سے کیا مراد ہے، ائمہ معصومین کون ہیں اور ائمہ جور کون ہے، ہدایت کیا ہے اور ہدایت تکوینی کیا ہے، ہدایت تشریعی کیا ہے، اقامہ صلاۃ سے مراد کیا ہے، ایتاء زکوٰۃ سے مراد کیا ہے، عبادت سے کیا مراد ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے، ہماری نگاہ میں عبادت کیا ہے، اس اللہ کی نگاہ میں عبادت کیا ہے۔ ہم نے عبادت کو جو مفہوم بنایا ہے وہ کوئی سیکولرزم تو نہیں ہے۔ ہماری نزدیک عبادت کا مفہوم امام بارگاہ تک محدود ہے، ہماری نگاہ میں عبادت کا مفہوم مجلس ہے، ہماری نگاہ میں عبادت کا مفہوم نماز پڑھ لینا ہے، ہماری نگاہ میں عبادت کا مفہوم فقط تلاوت قرآن ہے، ہماری نگاہ میں مسجد میں چلا جانا، اللہ اکبر، نماز باجماعت پڑھنا عبادت ہے۔ تو یہ جو عبادت معصوم بھی کرتے تھے تو فقط یہی عبادت تھی؟ تو معصوم کو بھیجا خدا نے کس لیے؟ وَقَالُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ عابد تھے تو فقط مختصر مدت کے لیے عابد تھے یا ان کی پوری زندگی عبادت تھی کہ جس پر اللہ ان کو کہتا ہے کہ سید الساجدین بھی یہی ہے، زین العابدین بھی یہی ہے۔ گفتگو بہت ہے اس آیت کے ذیل میں نے عرض کیا کہ اس میں ایک اشرہ نہیں، چند اشرے اسی پہ چاہیے، چونکہ میری زبانی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، میری تو استطاعت بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اگر سورہ الحمد جو شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کی تفسیر میں علی ابن ابی طالب کرنے شروع کر دوں، صبح سے شام اور شام سے لے کر پھر صبح، پورا دن گزر جائے، پوری رات گزر جائے، بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی، رات تو ختم ہو سکتی ہے۔ تو یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی تلاوت کی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے۔ اس سے استفادہ کون کرتا ہے؟ میں نے کہا اس میں بہت گفتگو ہے، لیکن میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ میں نے کہا کہ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جو کلام اللہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خداوند عالم کی وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، امام حسین علیہ السلام سے صلوات پڑھیں۔ امام حسین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا مجھے بتائیے کہ معرفت خدا کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام کی حدیث موجود ہے تفسیر المیزان میں، ان اللہ عز وجل ما خلق العباد الا لیعرفوا، اللہ نے لوگوں کو پیدا کیے ہی نہیں مگر اس لیے کہ اس کی معرفت حاصل کریں۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو پھر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَتِ مَا سِوَاهُ، جب اس کی عبادت کرتے ہیں تو پھر ہر چیز کی عبادت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث امام حسین علیہ السلام نے ایک آیت کے ذیل میں بیان کی ہے۔ امام فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے لوگوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ عبادت کے لیے پوچھا گیا۔ تو مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ لیعبدون نہیں بلکہ الا لیعرفون، تاکہ اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ نے لوگوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی معرفت حاصل کی جائے۔ الا لیعرفون، اس کی
حقیقی معنوں میں معرفت حاصل کی جائے، اور معرفت حاصل کرنے کے لیے کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ دو سوال چھوٹے چھوٹے، ان کا مختصر جواب اور التماس ہے۔ اللہ کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ اللہ کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ اسی آیت کے ذیل میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ اس کی عبادت کریں۔ اللہ کی توجہ ہے نا؟ اب کچھ لوگ مجھے سن رہے ہیں امتحان، جنہوں نے مدت کے بعد میری تصویر دیکھی ہے، جنہوں نے مدت کے بعد میری مجلس سننا شروع کی ہے، اور پہلے زمانے میں جب آپ سنتے تھے، زمانہ جاہلیت میں پنجابی میں چار جملے آپ کے سامنے بولتے تھے، آپ لوگ واہ واہ بھی کرتے تھے، آپ سٹائل بھی چینج ہے، گفتگو پنجابی سے اردو میں آ گئی، تو بندے بڑے تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ یار سمجھ نہیں آ رہی کہ کون گفتگو کر رہا ہے، کیا گفتگو کر رہا ہے، یا یہ ہے کہ آپ کے سروں کے اوپر سے بات جا رہی ہے۔ اگر ہاں بس مجھے واہ واہ نہیں چاہیے، مجھے ماشاء اللہ سبحان اللہ نہیں چاہیے، صرف توجہ سے سنتے رہیں، اور کبھی کبھی کوئی آنکھ کا یا سر کا اشارہ کرے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ ایک سوال پڑھ دیں محمد والے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لوگوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ عبادت کریں۔ مفسرین نے لکھا لِيَعْبُدُونَ نہیں بلکہ لِيَعْرِفُونَ، تاکہ اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ یہ بہت بڑا مقصد ہے انسان کی خلقت کا۔ اس کے ذیل میں بھی بہت گفتگو ہے کہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو پھر مقصد تخلیق کائنات کے موضوع پہ گفتگو کریں گے، اور وہاں بھی ایک مجلس نہیں چاہیے، عشرے چاہیے انشاءاللہ، تو وہ بھی وہاں گفتگو ہوگی۔ ابھی صرف یہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ بڑا مقصد ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کی طرف جانا، لقاء اللہ کی طرف جانا۔ انسان ناقص نے انسان کامل ہونا ہے، اس کامل کے لیے اللہ کی طرف قربتاً اللہ، قرب خدا کو حاصل کرنا، یہ بہت بڑا مقصد ہے۔ اس کے ذہن میں چھوٹے چھوٹے مقاصد بھی بیان ہوئے، کسی نے کہا علم ہے، کسی نے کہا عبادت ہے، کسی نے کوئی اور مقصد بھی بیان کیا، یہ بھی ہیں چھوٹے مقاصد ہیں، یہ سب اس بڑے مقصد کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ آپ اگر ان چیزوں کو حاصل کریں گے تو وہ سارے اسی تک لے جاتے ہیں۔ یہ مجلس میں آنا بھی ایک مقصد ہے، عبادت اور معرفت خدا میں سے ایک مقصد مجلس شبیر میں آتا ہے۔ یہ مجلس آپ کو اس بڑے مقصد کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور مجلس میں آ جانا یہ ہمارا کوئی روایتی طریقہ تو نہیں ہے، مجلس میں آنا یہ ہمارے کوئی بزرگوں کا طریقہ تو نہیں ہے۔ مجلس میں ہم آتے ہیں اس لیے نہیں آتے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، مجلس ہم اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہماری رسم ہے، مجلس ہم اس لیے نہیں کرتے کہ یہ کوئی روایتی طریقہ ہے، مجلس ہم اس لیے نہیں کرتے کہ یہ رواج بن گیا ہے، مجلس ہم اس لیے نہیں کرتے کہ بزرگان کرتے آ رہے ہیں، مجلس ہم اس لیے نہیں کرتے کہ مجلس سے ہم دوسروں کو اذیت کرنا چاہتے ہیں، مجلس ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، مجلس ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کی بقا ہے۔ مجلس ہم اس لیے کرتے ہیں کہ مجلس ہماری زندگی کی بقا ہے، مجلس ہماری روح کی حیات ہے، مجلس ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ہم مجلس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور یہ صرف آپ نہیں کرتے، آپ تو صرف مجلس کرتے ہیں، دوسرے آپ پر رشک کرتے ہیں۔ یہ جو ممبر ہمارے پاس ہے یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ جو مجلس سید الشہداء ہمارے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس میں بھی گفتگو ہے، میں چھوڑ رہا ہوں چونکہ میرے پاس 3 بندے پڑھنے والے اور ٹائم بھی کم ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ اللہ کی معرفت کیوں ضروری ہے اور اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ دیکھیں، ہم جب کسی چیز کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کبھی ہم اس کو دیکھ کے، کبھی ہم اس کو چھو کے، کہ نرم ہے یا گرم ہے، سخت ہے یا سرد ہے، خردری ہے، سخت ہے، نرم ہے، کیسے چھو کے دیکھ کے چیز کو پہچانتے ہیں، سن کے چیز کو پہچانتے ہیں،
ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے جن کو حواس خمسہ دیے وہ سارا لائیں گے کہ جن کو اللہ نے کان دیے، آنکھ دی ہے، ناک دیے سونگنے کے لیے، چھونے کے لیے ہاتھ دیے، اللہ کو آپ ٹٹول کے چیک کرتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے؟ اللہ کو آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ آپ کیا دیکھیں گے؟ میرا امیر المومنین فرماتے ہیں لوگوں شکل گدا مستد تو یقینا کہ اگر علی ابن ابی طالب کے کائنات کے پردے ہٹا دیے جائیں 1% بھی یقین میں اضافہ نہیں، علی اس منزل پہ ہے یقین کی۔ تو علی نے تو کبھی اللہ کو دیکھا نہیں، تو معصوم سے کسی نے کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام سے کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو مولا نے مسکرا کے جواب دیا کہ اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اللہ کو دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا، اس لیے اہل دل بننا پڑے گا جنہوں اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو معرفت اللہ چاہتے ہیں اسے اہل دل بننا ہوگا۔ تو اللہ تو وہ ہے کہ جو نہ دیکھنے کے قابل، نہ سننے کے قابل، نہ چکھنے کے قابل، نہ سننے کے قابل، نہ ٹٹولنے کے قابل، نہ چھونے کے قابل، نہ اللہ آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ کان سے سنا جا سکتا ہے، نہ اللہ کو چکھ سکتے ہیں زبان سے، نہ اللہ کو ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، تو پھر وہ کیسا اللہ ہے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ اگر آپ کہیں کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ جسے میں سوچتا ہوں، تو آپ جو تصور کرتے ہیں جس اللہ کو آپ تصور کرتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے، وہ آپ کے ذہن کی بنائی مخلوق ہے، وہ اللہ ہی نہیں ہے، وہ کلما تفہمتموہ فہو مخلوق لکم، جس چیز کو آپ سوچتے ہیں، تصور کرتے ہیں، آپ کے ذہن کا کنسپٹ ہے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے ذہن کی مخلوق ہو سکتا۔ تو پھر کون سا اللہ ہے کہ جس کے لیے علی بھی جو کہ کہتا ہے سبحان رب ذل اعلی والہ، وہ اللہ کیسا ہوگا؟ وہ خدا کیسا ہوگا کہ جسے جناب محمد عربی صلوات اللہ علیہ چنتے ہیں، جسے علی المرتضیٰ چنتے ہیں، جسے سیدہ کائنات چنتی ہیں، جس کے سامنے حسنین شریفین سر جھکاتے ہیں، وہ کیسا خدا ہے، وہ کیسا اللہ ہے؟ اگر ہم سوچتے ہیں تو وہ مخلوق ہے، لیکن جسے تو اسی لیے معصوم نے فرمایا ایر باللہ، اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کے ذریعے سے پہچاننا، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کے ذریعے سے پہچاننا ہے۔ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں کائنات کو دیکھ کر، معصوم کا فرق یہ ہے ہم سے کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اس کائنات سے، اور آثار کو دیکھ کر وہ اللہ کو پہچانتے ہیں اللہ کے ذریعے سے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ بس ٹائم بہت ہو گیا اور میرا امتحان بھی ہو گیا، آپ لوگوں نے مجھے سن بھی لیا، کبھی زندگی ہوئی تو لانی اور تفصیلاً انشاءاللہ مجھے سنائیں گے۔ تو امام علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام نے کسی سے جو سوال کیا تھا امام سے اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جائے، تو فرمایا اللہ کی معرفت یہ ہے کہ معرفت و اہل زمانے امام، اللہ کی معرفت ان کے زمانے کے امام کی معرفت۔ اگر آپ اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ معرفت کیا ہے، امام کیا ہے، امام کی خصوصیات کیا ہیں، اور انشاءاللہ زندگی باقی، اور اللہ آپ کو بھی طول عمر دے، اللہ آپ کی سماعتوں کو تقویت فرمائے انشاءاللہ۔ حوصلہ ہوا اگر آپ نے تو انشاءاللہ پھر کبھی سنائیں گے کہ خود امام کی خصوصیات کیا ہیں، کون سے خدا کی پہچان کرواتے ہیں۔ فرماتے ہیں معرفت خدا کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے اپنے وقت کے امام کی پہچان کریں۔ اور امام کی پہچان کیسے کریں؟ امام کی پہچان ایسے کریں جیسے کربلا والوں نے، جیسے جناب عباس علیہ السلام نے کی، جیسے جناب مسلم ابن عقیل کو پہچانتے ہیں، جیسے غرف کو پہچانتے ہیں، جیسے زہیر کو پہچانتے ہیں، جیسے بریر کو پہچانتے ہیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی پہچان ہم اس طریقے سے کر لیں کہ ہم امام کے مانند اعتماد کرا پائیں، بہت بڑا مقام نہیں ہے کہ جب کوفے والوں نے خط لکھے ہیں تو
امام کے ساتھ جو موجود تھے کوئی تھوڑے لوگ نہیں تھے، ان سب لوگوں میں سے جس کا انتخاب کیا کوفے کے لیے جناب مسلم تھے۔ انی باعث الیکم اخی وابن امی وثقتی۔ ان جملوں پہ غور کیجیے، خصوصاً نوجوانوں سے بات کرتا ہوں کہ میں کوفے آپ کی طرف جس کو بھیج رہا ہوں یہ میرا بھائی بھی ہے، میرا چچا دار بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے۔ وثقتی، یہ خود ثقہ پہ بھی مجلس کی ضرورت ہے کہ مورد اعتماد کون ہوتا ہے اور کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان مورد اعتماد۔ میں نے چھوڑ دیا، بس 1-2 دن تھے محرم کے اور سب کو انتظار ہے۔ پرانے زمانے کی یہ روایت ہے اور اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگان بڑے آپ کے وطن کے عزادار چاند کے انتظار میں ہوتے تھے، اور جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو پھر مجلس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہر بندہ عزادار ہوتا تھا۔ محرم کا چاند نظر آتا تھا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، مومن ایک دوسرے کو دیکھ کے فرصت دیتے تھے، کالے کپڑے پہنتے تھے، سروں میں خاک ہوتی تھی، چہرے پہ ہنسنے کی مسکراہٹ کے آثار نہیں، گریے کے آثار تھے۔ کون سا محرم کا چاند؟ یہ وہ چاند ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، امام کے پاس تشریف لے آتے، امام نے فرمایا یا ابن الشبیب ان كنت باقیا فابق بالحسین۔ اے فرزند شبیب، اگر تمہیں کسی چیز پہ رونا آئے تو حسین پہ رونا، حسین کی غربت پہ گریہ کرنا۔ ذبح کما ذبح الکبش، فرمایا میرے دادا حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے اس فند کو ذبح کرتے ہیں۔ دریاؤں میں مچھلیاں امام کے اوپر گریہ کرتی ہیں، پرندے روتے ہیں، چرندے روتے ہیں، کون نہیں ہے کہ جو امام کے لیے گریہ نہ کرتا ہو؟ فرمایا فب کے لیے حسین، حسین کے لیے گریہ کرنا۔ عزادارو، ایک جملہ لے کے التماس سے دعا کر دوں گا امام حسین علیہ السلام کا مورد اعتماد بننے کے لیے اور امام حسین کے غم کے گریہ کے لیے۔ عزادارو، ایک سجدہ سید الشہداء کا کافی ہے۔ آخری سال جب سید الشہداء نے جب بہنوں کو الوداع کر دیا، فرمایا علیکم منی سلام، زینب میرا آخری سلام۔ الوداع کر کے جب میدان میں آئے اور سجدے میں سر رکھا اور فرمایا رضاً بقضائہ و تسلیما بامرہ ان للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ سید الشہداء نے سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی معرفت کروائی ہے، اس اللہ کے لیے سر سجدے میں رکھ کے فرما رہے رضاً بقضائی، مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ بہنوں کے خیمے کی طرف بھی دیکھ رہے اور ایک صدا بلند ہوئی، جب شور و غل بلند ہوا نا عزیزان، تو زینب خیمے سے نکلی ہے اور اللہ آپ سب کو، میں اپنی آنکھوں سے چند دفعہ اللہ نے مقدر میں کیا ہے، چند دفعہ نصیب ہوئی زیارت۔ اللہ سب مومنین کو جو جہاں موجود ہے، آپ کے مومنین کو اللہ تعالیٰ سید الشہداء کی 40 کی زیارت نصیب فرمائے۔ دل زینبیہ پہ آتے کھڑی ہوئی ہے، آواز دے کے فرماتی ہے جب السلام اما فیکم المسلم، ہمارے ساتھ تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ دیکھ تو رہے ہو کہ شیور کہاں جا کے بیٹھا ہے، سر حسین کا سجدے میں ہے، جالسن علی صدرہی، امام کی زلفوں میں ہاتھ تھے اور پس گردن سر پہ مار رہا تھا اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت جناب زینب آگے کھڑی ہوئی، ایک جملہ امام حسین جب شہید ہو گئے اور ایک بی بی زینب نے ایک جملہ مدینے کی طرف منہ کر کے فرماتی ہے یا جدہ
هذا حسین مرمل بدماء، لالا دیکھ رہی یہ تیرا حسین ہے، یہ در نواسا ہے، خون سے لت پت ہے، مرمل بدماء ومسلوب العمامہ، نانا اس کی عبا بھی لوٹ لی گئی، اس کا عمامہ بھی لوٹ لی. فرما دیا نانا دیکھ یہ وہی تیری مہر نبوت کا حسین ہے جس کو بے گور و کفن لاشے کو چھوڑ دیا گیا. وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا